ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے جس نے بڑھاپے میں ایک خوبصورت جوان پٹھانی سے شادی کی اور گھر لے کے آ گیا، اور ڈرائیور کا ایک جوان بیٹا بھی ہے گھر میں جس کی عمر ہے 15-16 سال، اور دودھ کی راکھی بٹھا دیا بیٹے کو کہ اس سے کہا اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں ٹرک لے کے جاتا ہوں، ہفتہ ہفتہ گھر نہیں گھستا، تو لہٰذا یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور بیٹا بھی تو نشہ ہی تھا، ابھی باپ بھی نشہ ہی تھا۔ اب بیٹے نے سوچا کہ باہر ضرور منہ مارنا ہے، باپ نے بڑا اچھا بندوبست کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے لیے حدود قائم کی ہیں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے جان سے مار دینا ہے، اور اگر کنوارے یہ کام کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ ایک انار 100 بیمار۔ یہ جو پٹھانی عورت ہے اس نے یہ مثال پوری فٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اتنے لوگوں میں 20-22 لوگوں میں ایسی بیماری پھیل گئی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں کہانی۔ اب کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں اس پٹھان کے جو ڈرائیور ہے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ ڈرائیور ہے، اس کی شادی ہوتی ہے جو پہلی بیوی ہے، اس کے چند ماہ بعد وہ حاملہ ہوتی ہے، پھر ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ گھر پریوار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن جو ڈرائیور تھا نا، اس کے باہر منہ مارنے کی عادت نہیں گئی تھی۔ یہ ویڈیو ان دوستوں میں شیئر کرنا جو ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں ہر عورت میں۔ اب جو یہ ڈرائیور ہے یہ جہاں بھی ٹرک کھڑا کرتا، عام طور پہ اڈوں پہ، ہوٹلوں پہ، وہاں پہ جو کرائے کی عورتیں ملتی ہیں نا، ان سے لنک بناتا، ان سے دوستی کرتا، زنا کرتا ان کے ساتھ۔ ادھر اس کی جو پہلی بیوی سے بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی بیوی امید سے نہیں ہوتی، عرصہ دراز گزر جاتا ہے، 5-6 سال ہو جاتے ہیں۔ وہ مختلف دوائیں کھاتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دوائی جو سی ہے نا وہ شاید ایکسپائر تھی، وہ دوائی شوٹ کر گئی اور بی پی ہائی ہوا اور وہ عورت فوت ہو گئی۔ بچہ چھوٹا تھا، بچہ ساتھ ہی گھر تھا ڈرائیور کے چاچاؤں کا، چاچا تائے ساتھ رہتے تھے، ان کے حوالے بچے کیا، خود گیا ہے تو ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ گھر نہ آتا، اور باہری عورتوں کے ساتھ بہت سے لنک بنا کے رکھے اس نے۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے تم اتنے پیسے خرچتے ہو ان کرائے کی عورتوں پہ، اتنے پیسوں میں تو ایک خوبصورت جوان پرماننٹ پٹھانی مل جاتی ہے۔ کہتا ہے کہاں سے ملے گی؟ وہ کہتا ہے چل میرے ساتھ باڑے۔ وہ اس کو لے کے جاتا ہے باڑے میں، وہاں کو نا پٹھانی پسند آتی ہے۔ پٹھانی انتہائی خوبصورت تھی، گرین آنکھیں، برون بال، وائٹ کلر، گوری چٹی لمبی، بڑا دل کو بھا گئی۔ اس کے پیسے پے کیے ہیں ان کے، وہاں پہ کتنے میں خریدنی ہے پٹھانی، اتنے پیسے میں۔ ان سے بارگیننگ کیا، ڈیل کرنے کے بعد پٹھانی کو بٹھایا گاڑی میں، گھر لے کے آ گیا۔ یہاں پہ گیا کورٹ میں جا کے شادی کی ہے پٹھانی کے ساتھ۔ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا جوان بیٹا دیکھتا ہے کہ ابا کے ساتھ اتنی خوبصورت جوان لڑکی، اتنی جوان خوبصورت لڑکی تو پورے چکوال میں کہیں نہیں ہوگی، تو باپ کو کہاں سے مل گئی؟ اب نا وہ باپ بتاتا ہے بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، ستیلی ماں۔ اور باپ اسے کہتا ہے بیٹا میں تو جاتا ہوں ہفتہ ہفتہ گھر نہیں گھستا، تو اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ اب بیٹے کو ماں کی راکھی بٹھا دیا، جو ماں بھی جوان ہے اور بیٹا بھی جوان ہے، خود باپ چلا جاتا کام پہ۔ اب ان دونوں میں آپس میں رابطے بڑھنے شروع ہو گئے، اور رابطے جو پیار ہے پروان چڑھنا شروع ہو گیا۔ پیار کی آگ دونوں کو لگی تھی، ادھر دونوں نے وہ ساری حدیں کراس کر لی، زنا کے مرتکب ہو گئے۔ اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے، یہ کام دھڑلے سے کرتے رہے، ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا باپ ہے لڑکے کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ٹرک پہ کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پہ ہی فوت ہو گیا۔ ادھر باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو اور بیوی کو کھلی موج مل گئی، کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا ہی نہیں، فل انجوائے کرتے۔ گھر کے اندر ماں اور بیٹا، ستیلے ماں بیٹا میاں بیوی کی طرح رہتے، ایک ہی بستر پہ کھاتے سوتے بیٹھتے وہاں پہ۔ اب یہ خود نشہ ہی تھا، اس کے چاچے تائے کے لڑکے، وہ سوچتے تھے، معلوم پڑ جاتا نا سب کو، بھی وہ سوچتے تھے یہ اپنے ستیلی ماں کے ساتھ اس طرح ریلیشن میں ہے، کیوں نہ ہم بھی موقع دے کے چوکا مار دیں۔ ان لوگوں نے بھی نہ گھر آتے، وہاں بیٹھ کے نشہ پتہ کرتے اور ٹرائی کرنی شروع کر دی اس کی ماں کے اوپر۔ پٹھانی رحم دل تھی، کسی کو منع بھی نہ کیا، جو آیا گیا آتا گیا۔ اب اس کے ساتھ 9 جو مرد تھے انہوں نے غلط کام کیا۔ ان میں سے جو ایک مرد تھا اس کو کچھ بیماری محسوس ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ اپنا ٹیسٹ کرا کے آئیں، سارے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے۔ وہ پہنچتا ہے ہسپتال میں، لیبارٹری میں پہنچتا ہے، وہاں ٹیسٹ کراتا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ ملتی ہے 2 دن بعد، ڈاکٹر کے پاس لے کے آتا ہے رپورٹ۔
ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کے آتا ہے بھائی آپ لوگوں نے تو کوئی بہت غلط کام کیے ہیں، اب بھگتو اس کی سزا۔ کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے آپ لوگوں کو، تو آپ کو تو ایڈز ہے۔ وہ کہتا ہے ایڈز یہ کہاں سے لگ گئی؟ کہتا ہے یہ دو ہی طرح سے لگتی ہے، وہ غلط سرنج لگا دے، غلط خون لگ جائے، یا آپ نے کسی غلط عورت کے ساتھ رشتہ بنایا ہو۔ اب یہ سوچتا ہے ہمارا تو اس کا رشتہ ہے عورت کے ساتھ جو اس کی ستیلی ماں ہے لڑکے کی۔ لو جی بڑا پریشانی کے حال میں پہنچتا ہے، دوستوں کے پاس سارا واقعہ بتاتا ہے کہ مجھ کو تو ایڈز ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی اپنا ٹیسٹ کراؤ، آپ لوگوں کو بھی ایڈز ہوگی۔ جو وہ سارے دوست جاتے ہیں، چیک کراتے ہیں، سب کو ایڈز ہوتی ہے۔ اور ان کی وجہ سے ان کی جو بیگمات ہیں سب شادی شدہ تھے، ان کو ایڈز ہو گئی۔ ایک کا بچہ پیدا ہوا جس کا دنیا میں آیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پیدا ہوتے ہی اس میں ایڈز ہے۔ اسی طرح کرتے کراتے 20-22 لوگ جو ایڈز کی زد میں آ چکے تھے۔ یہ بڑے بڑے پریشان، کوئی دوائیاں کھا رہا ہے، کوئی حکیم کی، کوئی ڈاکٹری، لٹرم پٹرم۔ لیکن ہے کہ ان میں سے پھر ایک بندہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب ایک بندہ فوت ہوا تو باقی سوچ سوچ کے بیمار رہنے شروع ہو گئے کہ اب ہماری باری آئی، اب ہماری باری آئی۔ آپ نے نا انسان میں نا خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ اب فرشتے بھی آ جائیں نا تو وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اب یہاں پہ آپ نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ سنا ہوگا، دو فرشتے زمین پہ آئے، ان کو زہرا خاتون سے محبت ہو گئی، ان سے اس نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، زنا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں میں شہوت آ گئی۔ عورت کہتی ہے پہلے میرے پتھر کے بھگوان کو جو انسان ہے اس کو سجدہ کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو گناہ کبیرہ ہے، شرک نہیں کریں گے۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے پھر میرے شوہر کو قتل کر دو۔ وہ کہتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، ایک انسان قتل، پوری انسانیت قتل، یہ بھی نہیں کریں گے۔ پھر عورت کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ شراب پی لو۔ پھر یہ نا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، چھوٹا گناہ ہے، شراب پی لیتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں، اس کے جو بھگوان ہے، اس کا جو پتھر کا بت ہے اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کو شوہر کو بھی قتل کرتے ہیں اور ساتھ زنا بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان کو ہوش آتی ہے، عورت ان سے بہانے سے پوچھتی ہے اسم اعظم بتاؤ، یہ اسم اعظم بتاتے ہیں، وہ عورت پہنچ جاتی ہے آسمانوں کے راستے میں، پکڑی جاتی ہے۔ مسئلہ بتانے کا یہ ہے کہ فرشتے بھی آ جائیں تو اس دنیا میں رہ کے وہ پاک صاف رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور یہ ان دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا، دھڑا دھڑ شیئر کیجیے گا۔ آج کل جو فیشن بن گیا ہے، ہر عورت میں منہ مارتے ہیں، جب بیماری لگ جاتی ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں میں منہ مارتے ہیں۔ تو اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔